بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ پانی زندگی ہے، لیکن آج کل ہم اپنی زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم جھنگ کے پانی کی بات کریں تو گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جھنگ کا زمینی پانی جو ہے مسلسل خراب ہو رہا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک خیر والا ڈرین ہے، جو ہمارا جنگ سٹی کا بند ہے، جو لوگ جنگ کی ٹیرٹی کو جانتے ہیں اور جنگ کے رہنے والے سے بڑے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خیر والا ڈرین گزر رہا ہے۔ یہ خیر والا ڈرین ویسے تو فیصل آباد سے شروع ہوتا ہے اور گوجرا وغیرہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا درائے چناب میں جا کے گرتا ہے۔ اس میں بہت سارا پانی ایسا بھی ہے جو سیوریج کے علاوہ فیصل آباد کی فیکٹریوں کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جنگ کی شہری آبادی کا تقریباً 7 کلومیٹر جو علاقہ ہے وہ خیر والا ڈرین اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے، اور وہ پانی اس کے ساتھ ساتھ اس پانی کا جو رساؤ ہے وہ زمین کے اندر ہونا شروع ہو گیا ہے، جس سے گزشتہ کئی سالوں سے خصوصاً جنگ سٹی کے علاقوں میں تو پانی بہت ہی خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے دیگر علاقوں میں بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جتنے بھی ڈسپوزل جو اپنا ہم کہتے ہیں کہ سیوریج کے پانی کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ بھی تقریباً جو شہری آبادی کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، وہ تمام ڈسپوزل بی سی میں جا کر گرتے ہیں۔ تو آج ہم اس میں بات کریں گے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے صورتحال کتنی خطرناک ہو چکی ہے، ہو سکتی ہے، یا اب اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صاحب۔ تو ڈاکٹر عارف صاحب سے آپ اس سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی میں بات کر رہا تھا کہ پانی زندگی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہم جنگ کی اگر بات کریں تو جنگ ایک بہت بڑا ضلع ہے اور بہت پرانا ضلع ہے، لیکن اس وقت ہماری شہری آبادی ہے وہ خصوصاً پانی کی جو ہے کمی ہم کہہ سکتے ہیں اور خرابی کا بھی شکار ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زمینی پانی کم بھی ہو رہا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ پانی کم نہیں ہوتا، ریچارج ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ایک لیئر جو ہے وہ گندے پانی کی موجود ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کیسے جانچتے ہیں کہ یہ زمینی پانی خراب ہو رہا ہے؟ کس طرح ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو سب سے پہلے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خیر والا ڈرین تک بھی کنفائن ہے، اور کچھ بات ہم اس پہ کرتے ہیں۔ صورتحال اس طرح ہے کہ پانی، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے، کہ ہماری زندگی کے لیے ایک ناگزیر اور بہت ہی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ یہی پانی نہ صرف کم ہو رہا ہے بلکہ کنٹامینیٹ ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر والا ڈرین ہے، چونکہ جو جھنگ ہے وہ تو دریاؤں کے کنارے اور دریاؤں کے درمیان ایک شہر ہے، جس میں سے تقریباً 150 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر سے زیادہ کے دریا گزرتے ہیں اس پوری لینتھ سے، اور اس کے جو سب سوائل واٹر ہے وہ تو کبھی بہت ہی اچھا پانی شمار کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے ہماری کچھ اگنور کرنے کی وجہ سے جو اس وقت پانی ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک کنٹامینیٹ ہو چکا ہے۔ خیر والا ڈرین بنائی تو گئی تھی سیم کے نکاس کے لیے بیسیکلی، اور یہ تقریباً فیصل آباد کے قریب سے آ رہی ہے، اور الٹیمیٹلی جھنگ میں چناب جو ریور ہے اس کے اندر یہ ڈرین ہوتی جی، 1984 میں غالباً یہ بنائی ہے، گئی تھی۔ 1984 میں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں۔ تو اب اس کے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے بہت سارے منصوبے تھوڑی سی عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی ہوا، اور اس میں بہت سارے ڈسپوزل، تقریباً 9 ڈسپوزل شہر کے 7 سے زیادہ میری معلومات کے مطابق اس میں ایکٹیولی پانی گرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے جس پہ ہم بات کرنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے کہ ہمارے پاس نا ایک میٹالائڈ ہے، آرسینک۔ میٹلائٹ جو آرسینک ہے یہ ایئر میں بھی ہوتا ہے، پانی میں بھی موجود ہے، سرفیس پہ بھی ہے، سوئل پہ بھی موجود ہے۔ یہ نارملی موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کی 2 قسمیں، ان آرگینک بھی ہوتا ہے، آرگینک بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آرسینک اس کے بعد جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں اس سے یہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ پانی سے بالخصوص بڑی تیزی سے ہم میں بڑھتا ہے اور ڈپازٹ ہوتا ہے۔ جیسے سی فوڈ ہیں، ابھی ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے، سی فوڈ میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ بہت زیادہ پرابلم کاز کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اوور آل جو ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈز ہیں یا سبسٹینس ہے، وہ بھی ہمارا پانی کو کنٹامینیٹ کر رہا ہے، اور وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا یہ ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا تھا، ٹی ڈی ایس۔ ٹی ڈی ایس ٹی ڈی ایس سے مراد یہ کہ ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈز جو پانی کے اندر ہوتے ہیں۔ پانی کی اپنی ایک کمپوزیشن ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک جو چیز ہے وہ ٹوٹل ڈیزالوڈ سبسٹینس ہے، جس کی مدد سے ہم
اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ پانی کس حد تک ہمارے لیے سیف ہے اور نہیں سے، ان کی ضرورت بھی ہے، اگر 0 TDS ہو پھر بھی یہ پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو جو ٹوٹل ڈیزالو سالڈز ہیں یا سبسٹینس ہے، یہ 50 سے 150 تک تو زندگی کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اگر یہ 50 سے 300 تک ہو جائیں یا 250 سے 300 تک ہو جائیں تو ایکسیپٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، سیف ہے۔ جب اس سے اوپر جائے گا تو یہ ہمارے لیے نہایت ان سیف ہو جاتا ہے، یہ جو ٹوٹل ڈیزالو سالڈز ہیں، جو TDS ہے، جو بڑھ جائے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو جھنگ کا پانی ہے اس کے اندر یہ TDS بہت زیادہ بڑھ گیا اچھا، اس ہے۔ میں تھوڑی سی یہ بھی ہم بتا دیں آپ کو کہ جو TDS ہوتے ہیں بنیادی طور پہ مجموعہ ہوتا ہے مختلف دھاتوں کا، مطلب اس میں بہت ساری دھاتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح پانی میں حل ہو جاتی ہیں کہ وہ عام طور پر نظر نہیں آتی، وہ پانی کا حصہ بن جاتی ہیں، تو ان سب کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم TDS کہتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت ساری دھاتیں بھی، میٹلز بھی اور نان میٹلز بھی وہ پانی میں شامل ہوتے ہیں اور وہ پانی کا ایک حصہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ وہ کتنے ہمارے لیے قابل قبول ہیں، تو وہ 50 سے لے کے 150 تک بہت اچھے ہیں، 150 سے لے کے 300 تک بھی وہ سیف ہیں، 300 سے اوپر جب جائے گا تو وہ پانی آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا۔ اچھا، اب اس کی چھوٹی سی میں ڈاکٹر صاحب کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں، میں ایک مثال لیتا ہوں کہ آپ جو ہم گھروں میں پانی بھرتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے اس میں نا بعض اوقات ایک لیئر سی بن جاتی ہے، نمی سی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ نمکیات سی موجود ہو گئی ہیں۔ جو لوگ گھر میں ایئر کولر چلا رہے ہیں یا اس ٹائپ کی جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ میں ہم پنجابی میں اگر بات کریں تو وہ ایک لیئر کسی پپڑی سی جم جاتی ہے نا، تو وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ وہ آپ کو نظر آئے گی اس پہ یقیناً پانی جو ہوگا۔ اچھا، اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ کیسے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ جو ٹوٹل ڈیزالو سبسٹینس ایک خاص حد سے بڑھیں گے تو پھر ہمیں وہ بیماری کاز کریں گے، ٹھیک ہے، بیماری اس میں بے شمار ہو جائیں کر گی۔ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سے ہم پرٹیکولرلی آرسینک کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو جانوروں کے لیے بھی 700 TDS تک کا پانی ٹھیک ہے، 700 سے 1000 TDS تک میں بھی وہ چل جائیں گے، لیکن اس سے آگے پانی ان کے لیے بھی نقصان دہ۔ اس لیے ایک تو ہمیں پہلے یہ بات کرنی ہے کہ پانی کے جو ٹوٹل ڈیزالوڈ سبسٹینس ہے وہ بھی ایک خاص مقدار تک اس میں ہو۔ اب بدقسمتی ہے کہ جب سے یہ خیر والا ڈرین وقت کے ساتھ، جب سے تو بنی ہے تب سے تو نہیں، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے اس کے اندر ڈسپوزل بڑھتے گئے، اس کے اندر جو پیچھے ہے یہاں ڈسپوزل کا، یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے شہر کے اندر کے بھی اس میں 9 ڈسپوزل جا رہے ہیں، لیکن جو پیچھے اس میں مختلف انڈسٹری کا پانی شامل ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ نقصان دہ پانی ہے۔ اور اس کا دکھ بات یہ ہے کہ یہ پانی کے سارے کا سارا اس میں ان ٹریٹڈ بھی بہت ساری جگہوں سے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہیں پر ٹریٹڈ بھی ہو، لیکن جو ہمارے میری معلومات کے مطابق تو کہیں پانی ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں ہیں اس پہ۔ اور تو تھوڑا سا میں بتا دیں کہ یہ سیم تھور کے لیے بنائی گئی تھی، مطلب یہ جو خیر والا ڈرین تھا بنیادی طور پہ اس پہ جب شروع میں یہ بنائی گئی تھی تو اس پہ باقاعدہ ٹیوبلز لگے ہوئے تھے اور زمینی پانی جو اوپر آتا تھا اس کو اس سے باقاعدہ طور پہ کھیتوں کو سیراب بھی کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈسپوزلس کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا جس سے پانی خراب ہونا شروع ہو گیا اور وہی پانی پھر زمین میں رسنا شروع ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے۔ تو اب جب خیر والا ڈرین میں اتنے عرصے سے وہ پانی آیا تو وہ ٹاکسک، وہ اس کی ٹاکسیسٹی بڑھتی گئی۔ جب ٹاکسیسٹی بڑھتی ہے تو جو واٹر بیڈ ہے ایک تو وہ کنٹامینیٹ ہوتا ہے، لیکن جو ڈرین کا بیڈ ہے وہ ڈرین کا بیڈ جتنا زیادہ پانی ٹاکسک ہوگا، ایسیڈک ہوگا یا اس کے اندر کنٹامینیشن بڑھ جائے گی تو وہ وہاں پہ سلش بن جائے گا، دلدل بن جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے پانی نیچے جاتا ہے۔ ایک کیپلری ایکشن ہے، اس کے ساتھ پانی نیچے جائے گا، ایک وہ ورٹیکل ڈاؤن بھی ہوتا ہے جو ڈاؤن سائڈ پہ جائے گا پانی، یعنی سیدھا ہی چلا جائے گا نیچے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا زیادہ ٹاکسک پانی آیا اتنا ہی زیادہ وہاں پہ دلدل بنی، جب وہ دلدل بنی تو پھر وہ کسی رکاوٹ کے بغیر نیچے چلا گیا پانی، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ بہت تیزی سے پانی خراب ہوا۔ یعنی کہ جو ہمارا زمینی پانی صاف شدہ تھا یہ سیم نہر کا جو پانی ہے جہاں خیر والا ڈرین کا پانی، یہ اس میں مکس ہو گیا یا اس نے الگ سے اس کے اوپر اپنی ایک تہہ بنا لی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے نا، جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے اور ان ٹریٹڈ واٹر ہے، جو خراب پانی ہے، اس کا ایک ویشیس سائیکل شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ پانی آ رہا تھا، وہ جا رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو بیڈ تھا نا، جس ڈرین سے جس جگہ سے وہ گزرا ہے، وہ مٹی کے اندر آ گئی، کہہ لیں کہ سوراخ ہی ہو گئے، دلدل ہی بن گئی، وہ پانی بغیر رکاوٹ کے نیچے جانے۔ ویسے تو پانی اگر کم ٹاکسک ہو تو وہ پانی نیچے جاتے بھی ٹائم لے گا، اور بس سینڈ ہے نیچے، مختلف طرح کی کنڈیشن ہے، مٹی ہے، سینڈ ہے، پتھر ہے اس بعض جگہ پہ، تو وہ پانی کہیں نہ کسی رکاوٹ سے گزرے گا۔ لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ پانی ورٹیکلی ڈاؤن جا رہا ہے، سیدھا ہی جا رہا ہے، اس میں کوئی فلٹر ہی نہیں رہا،
وہ اس لیے ہوا کہ جتنا زیادہ پانی ٹاکسک ہو جائے گا اتنا زیادہ وہ زمین کو ایروڈ کرے گا. اس ایروژن کی وجہ سے پانی ڈائریکٹ نیچے جو ہمارا سب سوائل پانی ہے جس کو ہم پیتے ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے بڑا انٹیگرل پارٹ ہے، وہی کنٹامینیٹ ہو گیا. اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگلی. جی سر ڈاکٹر صاحب میں ایک تھوڑی سی ساتھ وضاحت بھی کر دیں کہ ہم عام طور پہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک سوال ہے وہ ذرا بیچ میں آ گیا کہ یہ جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے، یہ گندا پانی ہے، کنڈینسڈ جسے ہم پانی کہتے ہیں، یہ بھاری ہوتا ہے اور دوسرا پانی ذرا ہلکا ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صاف پانی ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی ایک تہہ بنا رہتا ہے، تو کیا اس طرح ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پانی کی مختلف لیئرز تو ہوتی ہیں جہاں پہ پانی ہو، تو وہ مطلب اوور آل تو پانی جب ایک صاف ہوگا تو وہ ایک طرح کا ہی پانی ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو لیئرز میں ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم پانی کنٹامینیٹ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی مختلف لیئرز میں اور مختلف کمپوزیشن ہو سکتی ہے نیچے ہوئی. موجود ہو. اچھا، اب جو پرابلم آیا نا، جب یہ پانی نیچے چلا گیا تو اس کے ساتھ ٹی ڈی ایس بہت بڑھ گیا. اب میرا یہ خیال ہے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور میں نے چیک کیا ہے. بعض جگہ پہ جو جھنگ سٹی کے نواحی علاقے ہیں ڈرین کے ساتھ، وہاں پہ 4000 سے 6000 اور بعض جگہ 7000، میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، اس کو چیک کریں کہ 6 سے 7000 تک پانی ٹی ڈی ایس تک کا پانی وہاں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کے لیے استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پانی کو آر او پلانٹ لگا کے صاف کر سکے یا وہ فلٹر ہی لگا لے، لگا ٹھیک ہے نا. سوری. تو اس لیے ہماری جو وہاں پہ لائف ہے وہ بہت تکلیف میں ہے. ہم سب، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بیلٹ کے ساتھ ساتھ والے لوگ اس تکلیف کا شکار ہیں. اب یہ چھوٹا سا شہر ہے، 2 سے 3 کلومیٹر ریڈیس کا شہر ہے، اب شہر ختم ہو جاتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس سے شہر سے دور کر کے بنائی جاتی. اس وقت جو 50 کے قریب وارڈ ہیں، اس جو اربن ایریا کی ابھی ہم بات کریں، پورے ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہے، اور اس کا تقریباً 30 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر رقبہ بن جائے گا اگر ہم پورے انسرکل کریں. اس 30 اسکوائر کلومیٹر کے ساتھ 7 سے 9 کلومیٹر تک کا یہ ڈرین کا فاصلہ ہے تقریباً. اس کے اندر کتنے کیوسک ہوگا یہ تو وہ بنا 1024 کیوسک کا یہ بنائی گئی تھی. جب یہ بنائی تھی تو اس کی جو پیمائش تھی وہ 1024 کیوسک تک جو ہے. اب جب اتنا پانی بہت دیر تک وہاں پہ مسلسل رہے گا، پھر یہ کہ پیچھے سے بعض کا فلو بھی زیادہ ہوتا ہے پانی، پھر بعض جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے ڈرین میں. وہ اس طرح کی اس کی چونکہ پانی ٹاکسک بہت تھا تو وہ اس کے گڑھے پڑ گئے نیچے، اس نے نیچے سے بھی ایروڈ کر دیا. جو بیس ہے ڈرین کا اس کو بھی وہ ایروڈ کر چکا ہے، اس لیے پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے. جب وہ کھڑا رہے گا تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ آسانی سے نیچے جائے گا. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ کئی جگہ 4000 سے زیادہ ٹی ڈی ایس ہے، یقینی طور پہ یہ ہمارا اپنا مشاہدہ یا ڈاکٹر صاحب کا مشاہدہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ضلعی انتظامیہ ہے یا جو ادارے ہیں ان کو اس پہ باقاعدہ طور پر باقاعدہ چیک کر کے ایک رپورٹ جاری کرنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ یقیناً اتنی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس پہ کچھ 150 کم زیادہ ہوں، لیکن میرے خیال پہ اس پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک رپورٹس جو ہے نا وہ بنا کے شائع کی جانی چاہیے تاکہ اس پہ اقدامات کیے جائے. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ یہ پانی اس طرح ہو گیا، اب یہ تو ہو گیا، تو اب ہم نے اس کا کرنا کیا ہے؟ مطلب اب ہمارے پاس اس کے ہم کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اس کے ہمارے پاس حل کیا ہے؟ ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت ہی سنگین معاملہ ہے میرا خیال ہے. تو ہمیں اس کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں سارے ہمارے بہن بھائی ہیں، جو بھی میں بات کر رہا ہوں ان دا بیسٹ آف پبلک انٹرسٹ ہے، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ جو پوری ڈرین ہے اس کی بیڈنگ کی جائے، اس کا بیڈ بنایا جائے. بیڈنگ سے آسان لفظوں میں سمجھ سکے، بیڈ بنایا جائے مطلب اس کے نیچے ایک فرش بنایا جائے تاکہ ہاں بالکل میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اس کا فرش ایسا بنایا جائے جس سے پانی نیچے سیپ نہ کرے، نیچے وہ نہ جائے. اس کے علاوہ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر ابوالحسن، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی اس پہ بہت سارا کام کیا تھا، ہم بھی بڑی دیر سے اس پہ کلس رہے ہیں. تو پانی جو ہے نا جی اس کو ٹریپیزائڈل شیپ میں اس کو ڈیزائن کیا جائے جو ڈرین ہوگی. میرا خیال ہے باقی ڈیفینیٹلی بات ہے یہ آپ کی ایک رائے ہے، جو پروفیشنل ہے وہ اس کو بہتر انداز میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. مجھے پوری امید اللہ سے کہ وہ اس کو کریں گے اور اس کو جلدی دیکھیں گے بھی. تو اس کو ٹریپیزائڈل جو شیپ ہے نا اس طرح اس کو بنایا جائے، یہ اسی طرح بنے گی. پھر یہ کہ بھئی اس جو پانی ہے اس کا ڈرین اس کا ڈاؤن ورڈ سائز پہ اس طرح سے ہو کہ وہ پانی وہاں کھڑا نہ اور تیزی سے وہاں نکل جائے. پھر یہ کہ بھئی چونکہ زمین کے اوپر ہی ہے، بہت جگہ یہ گہرا نہیں ہے، تو اس کے گرد جو ہے نا ہمیں RCC وال، ری انفورسڈ وال کو دینی چاہیے، اسٹیل ری انفورسڈ وال، تاکہ یہ پانی کا ایک تو پریشر وہ برداشت کر لے، دوسرا پانی سائڈوں سے بھی سیپ نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے گرد کریٹ تو نہیں کھڑا ہو سکے گا
کیونکہ پانی اونچا بھی ہے کہتے ہیں جو ہمارا لیول ہے جی بالکل بالکل. تو اس کے گرد ایک وال بنائی جائے. اس کے بعد پھر کوشش کی جائے. ویسے تو جب یہ پانی دریا میں چلا جائے گا تو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر اس کے اندر ٹریٹمنٹ بھی کر دیا جائے یا یہ کوشش کی جائے, میک شور کیا جائے, ہم سب آپس میں ہی ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, سارے ملوں والے بھی انسان ہیں, ہمارے دو بہن بھائی ہیں, تو وہ بھی کوشش کر کے اس کو, ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے پانی کو ٹریٹ کر کے اس میں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, جہاں تک ہو سکے ممکن. اگر وہ ٹریٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, پانی کو چھوڑا جا سکتا ہے دریا میں, بہت اس کی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹریٹ کر کے چھوڑ دیا تو پھر بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے. تو پانی کا جو کہنے کی بات ہے, اب ہم آرسینک کی طرف آ جاتے ہیں, یا مختلف میٹلائٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ویسی انوائرمنٹ میں موجود ہیں, وہ بہت ساری ہیومن ایکٹیویٹیز میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جو آرسینک ٹائپ کا میٹلائٹ ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں, ان آرگینک ہوتے ہیں اور آرگینک, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو قسمیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ پرابلم کاز کر رہی ہیں. مثلا ہمارے شہر کی اگر ہم بات کریں تو آرسینک کا لیول زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ, کیونکہ اتنی 84 سے ہے تب سے نہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وہ ٹریٹمنٹ اس کی ہوئی یا ڈرین کی ٹریٹمنٹ ہوئی یا اس کے اندر پانی ٹریٹ کر کے چھوڑا گیا, تو اس کے ساتھ صورتحال خاصی مخدوش ہے. تو جو آرسینک ہے نا, یہ جو اس سے ایک تو ہمارے پاس گردوں کی بیماریاں تو بڑھ ہی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو 5 لاکھ کی آبادی اس جگہ کے تقریباً 4.5 لاکھ سے اوپر اربن ایریا جو 30 اسکوائر کلومیٹر کے اندر رہ رہے ہیں, اس کو ہم اس وقت پڑھا نہیں ہے, ہم صرف اربن ایریا میں ہی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ میرے فگر کافی حد تک ٹھیک میچ ہوں گے, آپ چیک کر لیجیے. تو اس آبادی کے لیے جو پانی ہے اس کو ہم صاف کرنے کے لیے, اس سے جو پرابلم ہے, پہلے اس کی بات کر لیں, اس سے نا برین کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا ان کے اندر دماغ کے سنڈروم ہوں, ان کا برین ہی صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوگا, یا برین صحیح طرح کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر ہماری لائبلٹی بڑھ جائے گی, ہماری جو اگلی نسل پیدا ہو رہی ہے, بچے زیادہ وہ پیشنٹ پیدا ہوں گے, ہمارا سسٹم ان کو کیٹر نہیں کر سکتا اور ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے ہم کوشش کریں گے اگر ہم پانی کو صاف کریں. دوسری بات جو آرسینک ہے خاص طور پر, اور باقی بھی کیڈمیم یا باقی میٹلائٹ جو پانی میں اس ڈرین کی وجہ سے آ رہے ہیں, اس کے ساتھ سکن کے کینسرز بہت زیادہ ہیں. آپ سکن اسپیشلسٹ زیادہ اس بارے میں آگاہ کر سکیں گے, لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو پانی جو ہے نا وہ ہمارا میٹلز اس میں زیادہ ہیں, اس کے ساتھ سکن کے کینسر بہت زیادہ ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ جو گردوں کی, ہمارے شہر میں اب سے 20 سال پہلے کوئی مشین نہیں تھی ڈائلیسس کی, اب آپ دیکھیں کہ بے شمار مشینز ہیں. اس کے لیے بھی لوگ تڑپ رہے ہیں, کلس رہے ہیں کہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے. پھر یہ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے جس میں لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں. یہ اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے, ایک آدمی ایک تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتا, دوسرے اس کے اوپر وسائل بے پناہ استعمال ہوتے ہیں جو ڈائلیسس ہوتے ہیں. تو ڈائلیسس کرنے کی مشینز ہمارے شہر میں کم ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو مینٹین کرنا بھی بہت ایک مشکل کام ہے. ہمارے پاس نیفرولوجسٹ ہی نہیں ہے, یہ بہت کم ہیں ایک تو ہوں گے شہر میں. تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پانی اپنا صاف کرنے کی کوشش کر لیں, اور ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہماری کنٹامینیشن ہی نہ ہو, تاکہ ہماری جو نسل ہے وہ صحت مند پیدا ہو, اور جو پہلے سے لوگ رہ رہے ہیں وہ ان میں بیماری کم. یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے ڈاکٹر صاحب سے اس پہ مزید بات کریں اور مزید اس چیز کو کھولیں کہ آخر یہاں پہ مسائل ہیں کیا کیا. بنیادی طور پہ موسمی تبدیلیوں پر بھی اس پہ بہت ساری اثرات ہوتی ہیں, لیکن اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. لیکن اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک کمپین کے طور پہ لیا جائے. ہم آئندہ آنے دنوں میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پہ ایک کمپین بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ صاف پانی زندگی اور ہمیں زندگی دیں. تو ہم یہ زندگی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, جہاں پر ڈیولپمنٹس کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. یقینی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اپریشیٹ ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی زندگی بچانے پہ کچھ رقم خرچ کریں تو میرے خیال میں یہ کوئی برا عمل نہیں ہوگا, اور اس پہ ہم سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا محفوظ زندگی فراہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں پروگرام کو, دیکھیں جو صاف پانی کا ذخیرہ زندگی کے لیے ضروری ہے, اور جو ڈسپوز ہوا پانی ہے, جو گندا پانی ہے, اس کا اخراج اور صحیح طریقے سے اس کی ڈسپوزل بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہماری زندگی سسٹین کر سکتی ہے, ہماری زندگی اسی کے ساتھ. تو اس لیے صاف پانی کا ذخیرہ بھی ہم نے ایشور کرنا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہو اتنا پانی,
اور ہم نے یہ بھی ایشور کرنا ہے، یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ ہم جو ڈسپوزل کا ہمارا پانی ہے، جو پانی ہم یوز کر رہے ہیں ہیومن ایکٹیویٹیز میں، وہ سارا پراپرلی ڈسپوز ہو جائے۔ ڈسپوز بس آج کی ہماری دست بدست درخواست ہے کہ اس مسئلے کو ہم جو بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور کوشش ہم کر لیں کہ کسی طریقے سے ہماری جو ٹرین ہے اس کی بہتری ہو جائے۔ اس کی بہتری ہو جائے اور ہم میری زندگی دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اور کہیں میں اس میں کوئی مددگار ثابت ہو سکوں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے اور ہم مزید بھی دوستوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بہترین اور صاف پانی فراہم کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔